وہ واحد ذات ہے جس نے جو ہے ہمیں تخلیق کیا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے۔ وہ واحد ذات ہے جو ہمیں عزت دیتی ہے، جو ہمیں ذلت دیتی ہے۔ وہ واحد ذات ہے جو ہمیں صحت دیتی ہے، ہمیں بیماری دیتی ہے۔ وہ واحد ذات ہے جو ہمیں غمی دیتی ہے اور ہمیں خوشی دیتی ہے۔ الغرض اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہیں، قدرت رکھنے والے ہیں، ہر چیز کے خالق ہیں، مالک ہیں، رب ہیں۔ ہیلو ویورز، السلام علیکم، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، دیکھیں آج کی اپنی اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو بتاؤں گا عقیدہ توحید کے بارے میں۔ سب سے پہلے توحید کیا ہے؟ توحید کا مطلب ہوتا ہے واحد، اکیلا، یکتا، تنہا۔ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات اور صفات کے تقاضوں میں اللہ تعالیٰ کا کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اس جذبے کا ہمارے اندر آ جانا، اس عقیدے کا ہمارے اندر آ جانا، اسے عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ اور عقیدہ توحید یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو کہ ایمان کی شرط ہے، مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے تو نہ ہی ہمارا کوئی عمل قبول ہے، نہ ہی ہماری کوئی دعا قبول ہے، نہ ہی ہماری کوئی نیکی ہوگی۔ اب دیکھیں جی، قرآن پاک کی ایک سورت ہے سورہ الاخلاص، یا سورہ توحید بھی اسے کہتے ہیں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وحدانیت کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا۔ سورہ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کل کہہ دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ ایک ہے، واحد ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ وہ واحد ذات ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے اور اس کائنات کا نظام چلا رہی ہے۔ وہ واحد ذات ہے جس نے جو ہے ہمیں تخلیق کیا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے۔ وہ واحد ذات ہے جو ہمیں عزت دیتی ہے، جو ہمیں ذلت دیتی ہے۔ وہ واحد ذات ہے جو ہمیں صحت دیتی ہے، ہمیں بیماری دیتی ہے۔ وہ واحد ذات ہے جو ہمیں غمی دیتی ہے اور ہمیں خوشی دیتی ہے۔ الغرض اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہیں، قدرت رکھنے والے ہیں، ہر چیز کے خالق ہیں، مالک ہیں، رب ہیں۔ اس عقیدے کا ہمارے اندر آ جانا، اسی کو تو عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ جی ہاں، اللہ کی ذات بے نیاز ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جسے نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، جسے نہ بھوک لگتی ہے، نہ ہی پیاس لگتی ہے۔ الغرض اللہ کی ذات کیا ہے؟ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، لم یلد ولم یولد، نہ ہی وہ کسی کا باپ ہے، ولم یولد، نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ان چیزوں سے بے نیاز ہیں۔ وہ کسی کا والد نہیں ہے، وہ کسی کا باپ نہیں ہے، نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے۔ اور آگے مزید اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے اور نہ ہی کوئی اس کی برابری کرنے والا ہے۔ جی ہاں، اسی کو تو عقیدہ توحید کہتے ہیں، کہ اس عقیدے کا بھی ہمارے اندر آ جانا کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کی کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ عزت ذلت اس کے ہاتھ میں ہے، زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے، رزق کا آ جانا، رزق کا چھن جانا، ٹھیک ہے، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے۔ الغرض جو ہے زندگی کی ابتدا سے لے کر زندگی کی انتہا تک انسان کو جو بھی کمالات ملتے ہیں، ترقیاں ملتی ہیں، ٹھیک ہے، تنزلیاں ملتی ہیں، اس کے اوپر کس کا قبضہ ہے؟ کس کی مرضی سے یہ سب کچھ ہوتا ہے؟ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ دیکھیں جی، اس کائنات میں اگر ایک پتا بھی ہلتا ہے تو وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ اگر ایک چونٹی بھی ایک زمین کے اوپر چل رہی ہے، رینگ رہی ہے، اس کے اوپر بھی اللہ کی نظر ہے۔ اللہ کسی چیز سے غافل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے، جو ظاہر ہے اسے بھی جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو باطن ہے اسے بھی جانتے ہیں، ہمارے دلوں کے بھید کو بھی جانتے ہیں۔ ہمارا ظاہر کیا ہے اور ہمارا باطن کیا ہے، ہمارے اندر کیا ہے، ہمارے دماغ میں کیا چل رہا ہے، ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور یہ صفات، ٹھیک ہے، اور کسی کے اندر یہ صفات موجود نہیں ہیں۔ اسی عقیدے کا، اسی جذبے کا ہمارے اندر آ جانا، اسے کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آج کیا ہے؟ آج انسان نے جو ہے
ظاہری طور پر اسلام تو قبول کر لیا لیکن اسلام اس کے اندر داخل نہیں ہوا، یا وہ دانستہ یا غیر دانستہ طور پر شرک کا مرتکب پایا جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح فرما دیا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے ظلم عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہیں گے قیامت کے دن بخش دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ مشرک کو کبھی معافی نہیں دیں گے، مشرک کو کبھی نہیں بخشیں گے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے جو تقاضے ہیں اس میں کسی کو ثانی ٹھہرایا ہوگا، ہمسر ٹھہرایا ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے نہیں بخشیں گے۔ باقی جسے چاہیں گے سر سے لے کر پاؤں تک، زمین سے لے کر آسمان تک اگر گناہوں میں ڈوبا ہوا اللہ کے پاس پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ سے پوچھنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو بخش دیں گے، حقوق اللہ معاف کر دیں گے، حقوق العباد بھی معاف کروا دیں گے، کیونکہ حقوق اللہ تب تک معاف نہیں ہوتے جب تک بندہ آپ کو معاف نہیں کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل میں بھی ڈال دیں گے آپ کی محبت، وہ بھی معاف کروا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہیں۔ تو اس عقیدے کا ہمارے اندر ہونا بہت ضروری ہے، لیکن آج کیا ہے، ہم شرک کے مرتکب پائے جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم شرک کرتے ہیں، بعض اوقات دانستہ کر دیتے ہیں یا غیر دانستہ کر دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور صفات کے جو تقاضے ہیں ان میں جو ہے کسی دوسرے کو یا کسی انسان کو جو ایک با اثر کوئی شخصیت ہو اسے ہم شریک ٹھہرا دیتے ہیں۔ تو یہ ہمیں اس چیز سے بچنا ہے، اپنے دامن کو اس چیز سے بچانا ہے، تاکہ جو ہے ہم ایک ظلم عظیم جسے کہا گیا ہے شرک کو، اس ظلم عظیم سے ہم بچ سکیں۔ امید کرتا ہوں کہ میرا لیکچر یہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ دیکھیں جی، اگر میرے یہ لیکچر آپ کو اچھے لگتے ہیں، آپ کی ان سے حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، آپ کو ان سے سیکھنے کو مل رہا ہے، تو کائنڈلی ایک تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، مجھے جوائن کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو بر وقت اور بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ تھینک یو سو مچ۔